سفر کرتا ہوں شاید میں کچھ حق ادا کرتا ہوں۔ 18 سال سے میری امام نے جو میں نے مانگا مجھے دیا۔ میں عزاداروں میں کھڑا ہوں، میں نے مولا سے نہ مال مانگا نہ کوئی چیز اور دنیا کی مانگی، بس ایک چیز مانگی، مولا اس زبان کو ذکر کے قابل بھی بنا اور کسی بانی سے پیسے لینے کی توفیق نہ دینا۔ مہربانی، میں نے کہا آقا توفیق نہ دینا، کرم فرمایا۔ 18 سال ہو گئے، بڑے بڑے لفافے دنیا دیتی ہے، شاہ جی یہ نیاز ہے، یہ نیاز ہے، لے جاؤ۔ ان کو کہتا ہوں یاد کرو ماں نے بچپن میں پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ۔ شاباش، مہربانی مہربانی سائیں، بہت شکریہ، باکمال کا رضا بیٹھے ہو۔ بابا نیاز وہ ہوتی ہے جو ماں نے پہلے لقمہ کھلا کے کہا تھا یہ فیس ہے، یہ معاوضہ ہے۔ نہیں، کربلا بتانے والوں کو کربلا سے قربانیاں سیکھنی چاہیے۔ شاباش شاباش، مہربانی، بہت شکریہ۔ کربلا بتانے والوں کو مہربانی، کربلا سے بہت شکریہ، قربانیاں، مہربانی بیٹا، کربلا سے قربانیاں سیکھنی چاہیے۔ قربانیاں نہ سیکھی ہم آپ کو کربلا کیا بتائیں گے؟ خود قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ بندے کہتے ہیں پیٹ ساتھ لگا ہے، ہم نے اتنی دور سے نکلنا ہے، خرچہ بھی لگتا ہے، عشق حسین میں نکل، اگر تجھے راستے میں پیسے سرکار کا صدقہ نہ ملے پھر کہنا حسین کسی کا کچھ لگتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، حسین کسی کا نہیں رکھتا، عشق تو کر رکھتا ہے بادشاہ کسی کا، ادھار رکھتا ہی نہیں۔ اگر مانگنا بھی ہے نا، آ جاؤ، ایک تحفہ ہے، چلو وہ بھی دیتا جاؤ۔ اگر پھر بھی مانگنے کو دل چاہ جائے کہ سرکار سے کچھ مانگو، اللہ جانتا ہے پیسے تیرے مقدر میں ہے، کہیں نہ کہیں ذریعے سے آ جائیں گے، روٹی تیرے مقدر میں ہے، کوشش کرے گا مل جائے گی، گاڑی تیرے مقدر میں ہے، گھر تیرے مقدر میں ہے، زمین تیرے مقدر میں ہے۔ مانگنے کو دل بھی ہو تو پھر حسین سے وہ مانگ جو مقدر میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضور، مہربانی مہربانی حضور، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ بادشاہ سے وہ مانگ جو مقدر میں نہیں۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، لالچی کو کربلا چھٹی دیتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم راضی ہیں، چلا جا، جنت بھی دیتے ہیں، چلا جا۔ کربلا صرف اس کو قبول کرتی ہے جس نے ہر قسمی کشتی جلا دی ہو، وفا کے اعلیٰ معیار پہ کھڑا ہو، امر امام پہ راضی ہو، زبان سے شکر کرتا ہو، شکوہ نہ کرتا ہو۔ بہت شکریہ، مشکل جملہ تھا، سلام ہے، شکر کرنے والا ہو، شکوہ نہ کرتا ہو۔ شکریہ، جہاں شکر ہو، مہربانی، جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا، جہاں شکوہ ہو وہاں شکر نہیں ہوتا۔ کربلا بندے کو شکر کے منزل پہ لاتی ہے۔ میری قوم، سید ہوں، جو امتی بیٹھے ہو، تمہارا باپ، بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کرنا میری باتیں بخن بخن کی نظر نہ کرنا، کوشش کرنا دل میں بٹھانا۔ آؤ، لمحہ فکریہ ہے، کربلا سے درس لے، مقام شکر پہ آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ شکر کریں گے وہ اور دے گا، شکر پہ وہ اور دیتا ہے۔ کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کا بنگلہ، کسی کی گاڑیاں، کسی کی زمینیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو،
محنت کرو, جو ملے سرکار کا صدقہ. تم صرف انتظار کر رہے ہو کسی کا. شاباش. کوئی کہنا بولے اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا, اس کے پاس کیا ہے. اس کو محبت سے کہے میرے پاس کچھ نہ ہو, علی تو ہے نا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. علی تو ہے نا. شکوہ کس بات پہ؟ مولا تو ہے نا. نہ کسی کے کام پہلے کوئی چیز آئی نہ اب آئے گی. کسی کے کام آئیں گے تو بس یہ آئیں گے. اچھا ہے دل صرف ایک جملہ سنا تو زبان سے نکل ہی گیا. غدیر کا پیغام ہے اگر سنبھالو تو. علی بادشاہ کا ایک غلام ہے, شیعہ ہے, نام ہے عمار یاسر. بڑی کمال کی شخصیت ہے, بہت با کمال. حضور مجھے گرمی نہیں لگ رہی, میں آپ کی محبت میں کھڑا ہوں. آپ بالکل میرے لیے پریشان نہیں ہونا, صرف آپ نے متوجہ رہنا. جتنی دیر آپ سے گزارشات میں پیش کروں وہ آپ نے وصول اور قبول کرنی ہے. نام ہے عمار یاسر. آپ نے مجھے کہا اس لیے میں نے غدیر کا چلو ایک جملہ سوچا آپ کو دیا. نام ہے عمار یاسر, شیعہ ہے, محب نہیں. لو جی, بڑا ٹالپور یہی ہے نا, بڑا ٹالپور جگہ کا نام ہے. بڑے ٹالپور والے پریشان نہ ہو جائیں کہ سید لاہور سے آیا, پیسے نہیں لیتا, اس کی اپنی طبیعت ہے, لیکن ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے سید, وہ شیعہ ہے محب نہیں. پوری علمی ذمہ داری سے آپ تک میں پیغام پہنچا کے جا رہا ہوں. بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں. یقین جانی زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی. 11ویں لال ولایت کا دور ہے. ایک کوتوال تھانے دار چوری کے شبہ میں ایک بندے کو پکڑا اور کہتے ہیں تو نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں, میں شیعہ ہوں, میں نے چوری نہیں کی. کہنے لگا, کوتوال بھی سمجھدار تھا, کہنے لگا کیوں نہ میں تصدیق کراؤں زمانے کے امام سے کہ یہ شیعہ ہے بھی صحیح ہے نہیں. شاباش, بہت شکریہ حضور. کیوں نہ میں تصدیق کراؤں حجت خدا سے کہ یہ شیعہ ہے بھی یا نہیں. بادشاہ کے سامنے لے, آقا یہ کہتے میں شیعہ ہوں, سرکار آپ تصدیق فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ شیعہ نہیں, یہ محب ہے. کوتوال حیران, وہ کہتا ہے میں نے بچپن سے شیعہ 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 سنے, آج سرکار کہہ رہے ہیں یہ محب ہے. ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ, محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں بڑا فرق ہے. محب اسے کہتے جو ہم سے محبت کرے, شیعہ اسے کہتے جسے ہم پیار کرتے. شکریہ. کیا بات ہے, بہت آپ کی کیا بات ہے, بہت شکریہ. زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے, صرف آپ نے سوچنا ہے. محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے, شیعہ وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب نے محب نہیں مرنا, شیعہ مرنا ہے, کوشش کرنی ہے, بننا ہے. ان کی آنکھوں کا تارا بننا ہے, ان کے گلے کا ہار بننا ہے. اچھا تحفہ دے دوں, ٹالپور والوں سنبھالو گے؟ کہ میں نے جملہ ایک کہا ہے, گلے کا ہار یعنی کسی کے لیے زینت. ٹھیک ہے, کچھ اور نہ سمجھ لینا, گلے کا ہار. اچھا یہ بتاؤ, آپ میں سے کوئی مرد اپنے گھر کی مستور کو ایک سونے کی ڈلی لے کے جا کے دے, بی بی یہ تیرے لیے سونا ہے, گھر والی یہ تیرے لیے سونا ہے. وہ کہے گی میں کیا کروں؟ پہلے سنیار کے پاس لے جا, پہلے میرے لیے ہار بنوا. وہ پہنو تو صحیح نا, میں ڈلی کا کیا کروں گی؟ پھر کوئی انگوٹھی بنوا, پھر کوئی کڑا بنوا. لو جی, آپ میں سے ہم میں سے کوئی بندے نے وہ ڈلی اٹھائی, سنیار کو دیا. سنیار کو کہنے لگے ہم کہ جی سنیار ہم دیکھیں گے تو کیسے کرتا ہے. سنیار نے وہ ڈلی لی. پہلے تو اس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن جب کہا آپ بیٹھی ہیں پیسے بھی زیادہ دے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. دیکھو اس نے 2 دن بٹھائی رکھا. پہلے ڈلی لی, آگ میں ڈالی, پگھلائی, پگھلانے کے بعد سانچے میں ڈالی, سانچے میں ڈالنے کے بعد ہتھوڑے سے کوٹا,
پھر آگ کا سیک، پھر کوٹا، کرتے 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 اس کو شکل دینے کے لیے اس نے خوب اس کی دھلائی کی. وہ ڈلی نے بھی قربانی دی، قربانی دی تو کسی کے گلے کا ہار بنایا. یہ ہے ولایت. بہت شکریہ، مہربانی بات کروا لو. شکر گزار ہوں میں آپ کے مہر سماعت کا. کیا بات ہے بھائی. ایسے تھوڑا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. کسی کے گلے کا ہار بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. بندے کہتے ہیں کوئی کہے بھی کچھ نہ اور میں علی والا بھی رہوں. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک علی کے بیٹے نے ایک خوبصورت فرمان صادر فرمایا جتنا جتنا مومن کا ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے امتحان بڑھتا ہے. اس لیے ہر وقت، بہت شکریہ حضور، ہر وقت اپنے آپ کو قربانی کے لیے آمادہ رکھا کرو. ولایت ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد امجد کی ولایت، فرمایا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. سرکار جو قبول کر لے معیار کیا ہو. اب ہم نے تھوڑا غور بھی کرنا ہے اور پھر کوشش بھی کرنی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. سرکار جو قبول کر لے کیسا ہو. فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے. جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے، ہواؤں میں بھی اڑے. ولایت کا یہ تو تحفہ دنیا میں ہی ملتا ہے، آگے تو کیا کیا ہے، کمال ہے. لو جی بات رہ نہ جائے عمار یاسر. پھر میں کربلا والوں سے باتیں کرتا ہوں، انہی باتوں میں ایک بات انشاءاللہ اب تک پہنچائیں گے. عمار یاسر بھائیوں نے حکم کیا تھوڑی سی غدیر کی بات کرتے تھے. میں نے پہلی کر دی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہاں محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانی دیتے وقت شکوے نہیں کرنے پڑتے، شکر کرنا پڑتا ہے ہر حال میں. پھر جا کے کوئی کسی کی آنکھ کی زینت بنتا ہے. ہمارے یاسر کی ایک عادت تھی، جب سے اعلان غدیر سنا ہاتھ میں مطاہر مسجدوں میں چلے جاتے، نمازیوں کے کندھے ہلا ہلا کے پوچھتے علی کی ولایت یاد ہے؟ یاد ہے؟ کئی تو وہ ڈنڈا دیکھ کے کہتے ہاں. ان کی اپنی ایک طبیعت تھی، لیکن یہ کہ ایک دن گئے ابو موسیٰ اشعری مصلی پہ بیٹھا ہے. علی کی ولایت یاد ہے؟ کہتے انہوں نے کہا ہے، ڈنڈا اٹھا کے تجھے دن کی روشنی کا محمد کا اعلان بھول گیا؟ تجھے اعلان بھول گیا؟ بہت شکریہ. تجھے دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا؟ تجھے مسجد کا راستہ نہیں بھولا؟ علی کی ولایت بھول گئی؟ ڈنڈا اٹھایا. لو جی ایسے جو کیا لمحے میں علی بادشاہ آ گئے. بادشاہ معظم نے، شہنشاہ مکرم نے عمار سے پوچھا عمار کیوں مارتا ہے؟ مولا نہ اس کو روٹی بھولتی ہے نہ گھر کا راستہ بھولتا ہے. مولا بھول گیا تو آپ کی ولایت. سرکار فرماتے توجہ کرنا، بہت بڑا پیغام ہے. میں نے صاحبان عرفان سمجھ کر اب دے رہا ہوں، سندھ میں کافی جگہ پڑھ رہے ہو، یہ بات کہیں نہیں پہنچائی. توجہ کرنا، قبول کرنا، زندگی میں کام آئے گی. یہ علی فرماتے اس بیچارے کو نہ مار، اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے. اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. مہربانی مہربانی. آؤ ولایت کی خوشبوئیں یعنی کربلا والے، اور باتیں کرتے ہو ان سے. کربلا والوں صدیاں ہو گئیں، ہم گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر آپ کے حوالے سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ. کربلا والوں ہمارے ہاں درسگاہ اسے کہا جاتا ہے جہاں سے سبق ملے، جہاں سے درس ملے. کربلا والوں سب سے پہلے تو ہمارا آپ پر سلام. آپ کی کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا کیا چیزیں آپ کی ہم تک پہنچی.
پہلے تو سلام آپ کے معیار نصرت کو، معیار عشق کو سلام. لیکن چونکہ ہم نعرہ جو لگاتے ہیں درسگاہ ہے، اس لیے ہم آپ سے درس لینا چاہتے ہیں. ہمیں بتاؤ. کربلا کہتی ہے دیکھو ایک شب عاشور، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، صرف ایک ٹکڑا ہی میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک شب عاشور ہمارے سردار نے مہلت دی تھی. رد ہو گیا ان کا نظریہ جو کہتے حسین نے مانگی تھی مہلت. اور نہیں بھائی، یہ مانگنے والا گھر نہیں، یہ دینے والا گھر ہے. بڑے بڑے میں نے لوگوں سے سنا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، رات کی مہلت نہیں مانگی، نہیں دی. یہ مانگنے والا گھر نہیں ہے، یہ دینے والا گھر ہے. مانگتے وہ ہیں جو مجبور ہوں، یہ مختار کے بھی مختار ہیں. ٹھکرانا میرے ساتھ تھوڑی دیر میں مہربانی کرتے رہنا. بہت شکریہ. تھکنا نہیں، میرے ساتھ تھوڑا چلتے رہنا. میں آپ کو ایک موڑ پہ لے کے چلوں گا جس مقصد کے لیے سرکار نے مجھے یہاں بھیجا ہے. خواہش تو یہی ہے، گوٹ گوٹ پھروں، شہر شہر جاؤں، موالیاں نے حیدر قرار کو ہمت دلاؤں، ان کا حوصلہ بڑھاؤں، ان کو یہ بتاؤں تم قیمتی ہو، تم اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا. یقین کیجئے یہ درد ہے، یقین کیجئے یہ درد ہی ہے جس کے لیے میں آیا کھڑا ہوں. نظر اللہ نیاز حسین آپ سے تبرک کھا کے جاؤں گا، باقی یہ صرف درد دینے آیا. آؤ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. مرکز ہے آزاداری میں، خیر پور کے ڈسٹرکٹ میں. مجھے راستے میں بتایا گیا، بات ذہنی جائے گی. بڑی قیمتی تحفے تن دینے لگا کہ سید کہہ دے کہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو. مطلب کیا؟ تم خوش نصیب ہو جنہیں علم عباس نصیب ہے. بہت شکریہ. خوش نصیب ہو جنہیں علم عباس. حضور آپ ادھر آ جائیں تاکہ آپ کو ہوا بھی لگتی رہے. کوئی بات ادھر آ جائیں، آپ کی مہربانی. آپ کو بھی ہوا لگتی رہے گی، مجھے بھی لگتی ہے. آج کوئی بات نہیں. توجہ کیجئے گا، میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا. کوئی نہیں، مہربان ہے نا. میں چاہتا ہوں ان کو گرمی نہ لگے، دل تو میرا آپ کو بھی نہ لگے. لیکن چونکہ آپ صرف میری طرف متوجہ ہیں تو اس لیے میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ شاباش شاباش، توجہ کرنے کا شکریہ. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے. علم عباس کی زیارت تجھے نصیب ہے. کوشش کر غازی کا علم دیکھ کے صرف مہدی دیکھنا، حرام نہ دیکھنا. شاباش شاباش، بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے، مہربانی. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. اچھا چلو، علم پہ بات آئی گئی. میں واپس آتا ہوں کربلا والوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے. بات آئی گئی، یہ جو علم لگے ہیں، خیر سے باہر لگے ہیں، چھتوں پہ لگے ہیں، جتنے بیٹھے ہو، کیا اس مقدس مقام پہ بیٹھ کے گواہی دیتے ہو یہ وہی علم ہے جو کربلا میں عباس کے ہاتھوں میں تھا؟ آپ کہو گے صحیح نہیں، یہ تو اس کی شبیہ ہے. اس علم کو نسبت ہے. یہ اب دینے لگا ہوں درد دل. اب تک کی باتیں بے شک کوشش کرنا بھلانا نہ، پھر بھی بھلا جاؤ تو کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا. یہ بات نہ بھلانا، زندگی میں بڑی کام آئے گی. کہنے لگے سید یہ بانس یہیں سے لیا، یہ خیر پور سے کپڑے کی دکان سے، تھان سے کپڑا لیا. اچھا بڑی بات ہے، لوہا بھی یہیں کا، بانس بھی یہیں کی، کپڑا بھی یہیں کا. عباس سے نسبت ہوئی، بلند ہو گیا. جملہ میں نے اب آگے دینا ہے، جملہ آگے دینا ہے، سنبھالنا. بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے. جہاں جہاں تک خاص طور پہ جوانوں تک میرا پیغام جائے، بھلانا نہیں. بہت قیمتی تحفہ ہے. کپڑا یہی کا، خیر پور کا، بانس یہی کی، لوہے کا راڈ یہی کا. عباس سے نسبت ہوئی، بلند ہو گیا. میں نے غازی کے علم سے پوچھا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ غازی کا علم کہنے لگا کربلا سن سن کے سن نہ ہو. اگر مجھے غازی سے نسبت ہے، میں بلند ہوں، تو بھی کوشش کر دل میں غازی بٹھا، بلند ہو جا.
مسجد بن گئی. بھئی یہی معاملہ ہے. موالیہ نے حیدر کرار پہ بھی ناراض نہ ہوا کرو. یہ کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھاتے, یہ عباس کا اس لیے اٹھاتے ہیں, اس کو عباس سے نسبت ہے. یہ درد دل تھا جو میں پہلے دے گیا. میں آپ کی خدمت میں پھر گزارش کروں گا, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. میں پھر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, کوشش کیا کرو, غور و فکر کیا کرو. اگر علم عباس سے نسبت پا کے بلند ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی غازی بٹھائیں تاکہ ہم بھی بلند ہوں. آپ کے پاکستان کا ایک لاہور پہ مدفن شاعر ہے جنہیں شاعر مشرق کہتے ہیں, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علی اللہ مقامہ ہو, جنہوں نے کہا تھا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. بڑے خوبصورت مثلیں کہتے. انہی سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر میں نے اپنے آپ کو آل محمد کو اندر بٹھا کے بلند کر لیا تو کیا ہوگا؟ گھبرا نہ, پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. علم پہ ایک چھوٹی سی بات اور سامنے آ گئی, تحفۃ آپ کی خدمت میں پیش کر. جب میں شروع پہلے سندھ آیا تھا نا, میں نے سندھ دھرتی میں ہر جگہ علم عباس دیکھے اور مجھے بتایا بھی گیا, میں نے محسوس بھی کیا, ایک دو جگہوں پہ پڑھا بھی صحیح. یہ پوری سندھ دھرتی میں ہندو کے گھر, اہل سنت کے گھر, موالی حیدر کرار کے گھر, اتنے سارے علم, یہ محنت سرکار قلندر کی. تحفے پہ تحفے مل رہے ہیں, سنبھالتے جاؤ, مہربانی کرنا, ضائع نہ کرنا. یہ قیمتی موتی, قیمتی لمحے سرکار کا صدقہ ملے ہم سب کو. میں نے دیکھا سندھ دھرتی میں بغیر مذہب و ملت کے سرکار نے ہر جگہ علم لگوا دیا. بلکہ آپ کے سندھ جب میں آیا نا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے غازی ہے. ایسے ہے صحیح, تائید فرمانے کا شکریہ. ہمارے پنجاب میں تو کہتے ہیں علم عباس, یہاں مجھے کہا گیا یہ غازی, ہم نے غازی گھر پہ لگایا ہے. عقیدت ہے نا, جس میں سیدوں کو آپ اہل بیت کہتے ہو اور سیدزادیوں کے نام نہیں لیتے, جیجا کہتے ہو. ویسے ایک بات ہے, اگر یہاں کے سید کی ماں بہن بیٹی کا نام نہیں لیتے, جیجا کہتے ہو, محمد کی بیٹیاں بھی تو کسی کی کچھ رکھتی ہے. شاباش شاباش, بات آ گئی. میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں, مہربانی اس پہ غور و فکر کیجئے گا. محمد صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بات رہ نہ جائے, بڑا ضروری تھا. اچھا میں سوچنے لگا ہر جگہ علم ہے, سرکار آپ علی اصغر کا جھولا ہر جگہ رکھواتے, پھر سوچ آئی جھولے ہیں اتنے نہیں جتنے علم ہیں. میں نے کہا زلزلائیں ہوتی, دیکھا زلزلائیں ہیں مگر کہیں کہیں ہیں, علم ہر جگہ ہے. میں نے سرکار قلندر سے تخیل میں پوچھا, میں نے کہا سرکار یہ علم لگوانے کا راز کیا ہے؟ مجھے جو جواب ملا, تخیل میں, خیالات میں. وہی شاعر بھی تخیل میں باتیں کرتا ہے, کبھی ہم کر لیں تو ناراض نہیں ہونا. میں نے جب باتیں کی تو بات اندر تھی. بہت شکریہ حضور, مہربانی. علم ہے وفا کی نشانی. یہ جگہ جگہ پہ جو خیال ذہن میں آیا سرکار کی طرف سے وہ یہ تھا, یہ جگہ جگہ پہ علم عباس لگوا کر میری خواہش ہے میں سندھ دھرتی کو مہدی کا وفادار بنا دوں. ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ حضور. مہربانی, آپ کی کیا بات ہے. میں نے پھر اپنے آپ سے کہا سرکار قلندر کی یہ خواہش ہے پوری سندھ دھرتی مہدی کی وفادار, امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی وفادار بن جائے, تو یہ تو سرکار کے تو بندے ہی 313 ہیں. یہ سارے شامل ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ اتنے تو بندے ہی نہیں لکھے. فوراً نگاہ کربلا پہ گئے, کربلا نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. جناب جون آئے تھے امام مظلوم کے پاس, سرکار فرزند رسول
میں حاضر آ گیا، میری قربانی قبول کیجئے۔ سرکار فرماتے تیرا نام ازل کی لسٹ میں شامل ہی نہیں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس کا مطلب میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ رحمت نے جوش مارا۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں جوان آ تھا نہیں لکھ دیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا مہربانی مہربانی، شاباش، زندہ باد زندہ باد۔ جب سے میں نے کربلا میں پڑھا کہ حجت اسے کہتے ہیں جو 71 کو 72 کر دے، تو پھر میرا ذہن گیا اس زمانے کی حجت بھی اسی دستار کی وارث ہے۔ بندے محنت تو کرے، یہ 313 کو 3 کروڑ درہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ پیجام میں نے یہ جملہ کہا، ایک صاحب مجھے بعد میں مل کے کہتے شاہ جی ہم گناہگار ہیں، ہم کہاں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم خطاکار ہیں، ہم کہاں شامل ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا پھر مل کے امام زمانہ کی بارگاہ اقدس میں اللہ کے اس نمائندے کی خدمت اقدس میں دعا کرتے ہیں۔ جب ہیں گناہگار دعا کرتے مولا یہ مہربانی کر دادے کی مجلس پہ نہ بلا، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ آواز آتی میں جانتا ہوں تیری اوقات نہیں، لیکن میری خواہش ہے آ تو کربلا کی شبیہ میں آ، میں تجھے بھی حر بنا دوں گا۔ مہربانی آج تک یہ امام بارگاہوں کے دروازوں کا کھلا رہنا دلیل ہے، وہ چاہتا ہے میں انہیں بھی بناؤں گا۔ بات سامنے آگئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضور میں نے کہا شب عاشور کی مہلت یاد ہے نا؟ علم کی بات نہ بھولنا، 3-4 آپ کو بڑے قیمتی تحفے ملے ہیں۔ کربلا والوں کی بات کر رہا تھا، شب عاشور کی بات کر رہا تھا، مہلت مانگی نہیں دی۔ سرکار اگر آپ مختار کے بھی مختار ہیں، آپ نے مہلت دی ہے، خیر سے چاہتے کیا تھے؟ فرمایا ویسے حر کے بغیر بھی میرا مشن مکمل ہو جاتا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا مشن مکمل ہو جاتا۔ یہ مہلت دے کے حر کو شامل کرنے کا راز سرکار فرماتے قیامت تک کے گناہگاروں کو میں نے شب عاشور مخلوق کو مہلت دے کے سبق دے دیا، جب بھی آؤ تم بھی حر بن جاؤ گے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بھائی بہت شکریہ، تھک تو نہیں گئے؟ تھک جاؤ تو اشارہ کر دینا۔ بہت شکریہ حضور۔ جنگ صفین ہے، یہ میں واقعہ جان کے سنانے لگا ہوں، مطلوب سنگھ آپ بھی غور کیجئے گا۔ جنگ صفین ہے، علی بادشاہ کا ایک صحابی ہے ساسا بن سوان، شہید ہوا، نیچے گرا، علی جلدی جلدی آگے بڑھے، دیکھنا اب ہم کہاں کھڑے، بادشاہ جلدی جلدی آگے بڑھے، اس کا سر زانوں پہ رکھا، یہ معافی مانگتے مولا نہیں، مولا مجھے زمین پہ رہنے تھے۔ سرکار فرماتے ہمارا دل تھا تیرا شکریہ ادا کرے، قدموں کی طرف نگاہ کر کے کہتے آقا آپ کا شکریہ بنتا نہیں، یہ آپ کا حق تھا، کیا کرے غدیر کے دن محمد نے آپ کو ہمارا مالک جو بنایا ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، بات پہنچی ہے، اس لیے زندگی میں کبھی بھی حسین پہ احسان نہ لگانا۔ میں نے کیا، لنگر میں نے پکوایا، مجلس میں نے پڑھی، امام بارگاہ میں نے بنوایا، یہ سارے کام میں نے کروائے، یہ حسین پہ احسان ہے نہیں، مولا تیرا کرم، تو نے اس قابل بنایا۔ کہاں گئے تھے؟ میں مجلس میں گیا تھا، نہیں جملہ بدلو، کہاں گئے تھے بتاؤ؟ امام نے بلایا تھا۔ لنگر میں نے نہیں پکوایا، کسی کا کرم ہے تو لنگر پکا، میری کیا اوقات، امام بارگاہ میں نے نہیں بنوایا، کسی نے اپنا گھر خود بنوایا۔ جب تک مقام شکر کی طرف نہیں بڑھو گے
اشروں پہ اشرے گزرتے رہیں گے، محرم پہ محرم گزرتے رہیں گے، مجالس پہ مجالس گزرتی رہیں گی، مگر وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے۔ ضروری ہے دل کی آنکھیں کھلے، لازم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور 2 رکعت حج کا امام زمان علیہ السلام پڑھ کے حج ضرور کیا کرو۔ میں تو کہتا ہوں تو میرا ہے، ایک دفعہ تو بھی کہہ دے تو میرا ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ کربلا والوں سے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی سی 2 باتیں اور کرتے ہیں بس، پھر میں 2 جملے مسائل، تھک گئے ہو، گرمی کافی ہے۔ میرا تو دل تھا ایک خوبصورت چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، لیکن گرمی نہ زیادہ نہیں لگے گی، صحیح سارے صلاح کر لو۔ اچھا بڑا اہم واقعہ ہے، لکھنا لوح دل پر۔ علی کی ایک شیعہ ہے، نام ہے حبابہ والبیہ، شیعہ ہے، محب نہیں، میں بتا گیا ہوں شیعہ کی تعریف۔ علی بادشاہ کے پاس آئی، میرا سلام امیر المومنین پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ مولا وہ میں امت کے تیور ٹھیک نہیں دیکھ رہی، مولا یہ سارے لالچی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے تو یہ علی نے فرمایا تھا، اوہ جنت کے لالچیوں میرے سلمان کو دیکھو، سلمان میرا جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے سلمان کے پیچھے بھاگتا۔ بہت شکریہ، اس لیے ڈاکٹر چنوٹی نے کہا تھا اختر در بطول سے ادنا سیشہ نما، ہائے کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی۔ سن بیٹھے ہو گئے صدرات سے، سن رہے ہو عزاداری، یہ واقعہ بڑا قیمتی ہے، یہ لوح دل پہ لکھیے گا۔ مولا سارے لالچی کٹھے ہیں، مولا یہ محبت بھی لالچ پہ کرتے ہیں، مولا جو لالچ پہ محبت کرے وہ کہیں نہ کہیں تکلیف ضرور دیتا ہے، یہ ہے معیار عشق۔ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے بیوی تیری، مولا جو اس طرح محبت کرے کہیں نہ کہیں تک، مولا مجھے ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو تکلیف دے، ایک کرم تو فرمائیں، میرا سوال نہیں عرضی ہے، ایک کرم تو فرمائیں، ہاتھ اٹھا کے بارگاہ احدیت میں دعا کر کے میری موت کی دعا تو مانگتے ہیں۔ او بابا مرنا کیوں چاہتی ہے؟ حضور جلدی جلدی آ جاؤ برادری محترم، بسم اللہ، تاکہ جملے قیمتی ہیں، نگاہ ادھر ادھر چلی گئی، جملے رہ جائیں گے۔ بہت شکریہ، بسم اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بسم اللہ۔ او بابا مرنا کیوں چاہتی ہے؟ مولا یہ امت اگر آپ کو کچھ کہے تو اس سے بہتر ہے پہلے میں مر جاؤں، میں نہیں دیکھ سکتی، اس کا اپنا عشق ہے، مولا میں دیکھ نہیں سکتی، ایسی خبر نہیں سن سکتی۔ امام فرماتے ہو بابا اللہ نے تیری زندگی طویل کر دی، تو میرے بیٹے علی رضا کو بھی دیکھے گی، تجھے زندگی میں 2 دفعہ بڑھاپے کا سامنا کرنا پڑے گا، پر پریشان نہیں ہونا، فخر یوسف جوان کر دیں گے۔ اس لیے جتنے بزرگ بیٹھے ہو مہربانی کیا کرو، امام کے ظہور کی دعا بہت مانگا کرو، لکھا ہے کتب میں جب امام زمان آئیں گے سارے علی والے بوڑھے جوان ہو جائیں انشاءاللہ، حقیقت ہے۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، سارے جوان ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں 2 میرے شہزادے تجھے جوان کریں گے، اور ہاں اگر تجھے زندگی طویل چاہیے تو میرے علی رضا کو کہہ دینا، وہ ہاتھ اٹھائیں گے، تیری زندگی اللہ اور طویل کر دے گا۔ اور بابا کو چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کے سوا مجھے کیا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا وہ پتھر اٹھا، پتھر دے، اس نے پتھر اٹھا امام کو دیا، امام نے اپنے ید اللہ سے انگشتری سے مہر ثبت فرمایا، فرماتے یہ پتھر لے جا، میرے بعد جس بھی میرے علی سے ملنا ہو یہ پتھر لے جانا، اگر وہی انگشتری ہو وہی ہاتھ ہو تو یقین کر لینا وہ میرا شہزادہ ہے۔ ہوا یہی کہ آقا سے وداع کر کے چل پڑے، سلام ہے بڑا ٹالپور والو،
میرا بھی آپ کا بھی سلام ہے. اس نے یہ نہیں کہا مولا میں تو مرنے کی دعا کرانے آئی تھی, آپ نے زندگی بڑی کر دی. کیوں, کیا, کیسے نہیں, شیعہ تھی نا, ہائے ہائے ہائے, امام کی رضا پہ راضی تھی نا. بہت شکریہ حضور, اشاروں میں بہت کچھ کہتا جا رہا ہوں, سنبھالتے جاؤ. شکر گزار ہوں حضور میں آپ کا, مہربانی سیدزادہ, بہت شکریہ سیدزادہ. تو جی توجہ کیجئے گا, علی بادشاہ کو امت نے رہنے نہ دیا. آئی پاک حسن مجتبیٰ کے پاس, سلام فرزند رسول پر. سرکار نے فرمایا علی کا سلام. وہ پتھر تو لیا, الحمدللہ ہمیں تو شک ہے ہی نہیں کہ ان کو غیب کا پتہ ہے. لیکن کوئی بھائی ہمارے اہل سنت بھی تو بیٹھے ہوں گے جو سوچیں گے, ان کے خطیب آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ مولا نے کہا پتھر لیا, تو مولا کو کیا پتا. بھائی قرآن پڑھا کر, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. قرآن سمجھ کے پڑھا کر, قرآن میں اسرار ہے. جیسے ایک جگہ میں اعلان کر رہا ہوں کھڑا ہو کے, میں نے کہا امام فرماتے ہیں منتظر بن, عاشق بن, عارف بن, سچا بن, گھبرانا ہمارے مہدی کو آنے دے. تیرا پہلا قدم بڑے ٹالپور میں ہوگا, دوسرا کعبہ میں ہوگا. باہر نکلا ایک صاحب کہتے ہیں شاہ جی آپ نے کیسی بات کر دی, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک لمحے میں بندہ ادھر سے ادھر پہنچ جائے. میں نے کہا قرآن پڑھ. چلے کہ الحمدللہ میں روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا مہربانی کر سمجھ کے پڑھ, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کہنے لگے کیا پڑھوں, آپ بتائیں, آج کے بعد سمجھ کے پڑھوں گا. میں نے کہا قرآن پڑھ, قرآن میں ایک نبی نئی نبی کا وسیع ہے, نام ہے آصف بن برخیا, پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لے آیا. اگر محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس لا سکتا ہے, محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا. آپ کی کیا بات ہے, بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور. آئیے جی, 5-7 منٹ ہے میرے یا بس کرنی ہے, میں نے بس کر دوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. تو جی ایک جگہ میں نے اور ایک جملہ کہا, بڑا اہم تھا, بس اس میں بھی ایک پیغام ہے. میں جو واقعہ شروع کر کھڑا ہوں بس اس کو مکمل کرتا ہوں. میں نے کہا ہمارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں, لیکن سب سے زیادہ باکمال دعا ہے دعائے عہد ہے. پڑھتے ہو, کم ہی ہے. میری قوم کے ہر فرد کو پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھو, حدیث کے سب بہت اچھی ہے, دعائے کمال پڑھو بہت اچھی ہے, لیکن یہ دعا باکمال ہے. چھٹے لال ولایت نے فرمایا جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. بہت شکریہ. وہ دعائیں تمہارے لیے لاہور سے تحفتاً آئی ہے. وہاں کے مومنوں نے چھپوا کے میری ڈیوٹی لگائی کہ سید ہماری طرف سے بانٹ دینا. وہ تحفتاً ہے, جناب کے خطاب کے بعد امبانی کو دے کے جائیں گے. اب مجمع نہ توڑیے گا, وہ تحفہ سب کو ملے گی, لیکن پڑھیے گا ضرور. ایک شفقت اور کیجئے گا, ترجمہ ضرور پڑھیے گا, ورنہ عربی پڑھ کے ثواب تو ملے گا, ترجمہ پڑھ کے پتہ چلے گا امام کہلوانا کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ عربی کی گرامر تو نہیں سمجھتا ہے نا, اس لیے ترجمہ ساتھ لکھا ہے. یہ مجھے یاد نہیں سندھی میں ترجمہ ہے یا اردو میں ترجمہ ہے, پر ترجمہ ضرور ہے, وہ ضرور پڑھیے گا. وہ سرکار فرماتے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. اچھا آئے گا, ہاں آئے گا. کہنے والا کون ہے, کائنات کا سچا. الحمدللہ ہمارا مکتب سچا اسے نہیں کہتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. ہمارا مکتب سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہمارا مکتب سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں.
آئے گا قبر پہ انشاءاللہ. اللہ کرے ہر موالی عزادار حقدار ہر ماتمی کی قبر پہ سردار آئے. دعا ہے جو چلے گئے ہیں صلہ رحمی کے طور پہ ہم دعا مانگتے ہیں. پروردگار احسان فرمانا اپنی حجت کو ضرور بھیجنا تاکہ قبروں سے اٹھ کر وہ بھی استقبال امام میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے احسان ہے نا، ہم ان کی وجہ سے ہیں، ان کی مہربانی ہے. لو جی بات رہ نہ جائے، میرا دل ہے میں چھوٹا سا ایک منظر دکھا جاؤں، پھر واقعہ میں 2 منٹ میں مکمل کروں گا. منظر بڑا کمال ہے. میں نے کہا امام قبر پہ آئے گا. یہ جو گاہ ہے نا اس کو کہتے ہیں بابا مستقبل، فیوچر. بھئی کیوں سو رہے ہو؟ میں صبح اٹھوں گا. کھانا کھایا جی کھایا، اور کھاؤ نہیں شام کو کھاؤں گا. نوکری کیوں کر رہے ہو؟ تنخواہ لوں گا. کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا. مجلس پہ کیوں جاتے ہو؟ حر بنوں گا. یہی سوچ ہونی چاہیے ہر علی والے کی مہربانی جب ہر چیز میں مستقبل ہے. بہت شکریہ مہربانی. آئے گا انشاءاللہ قبر پہ ٹھوکر مارے گا. اٹھ میں آ گیا. میرا دل ہے صرف 1 منٹ میں منظر دکھاؤں. بندہ بندی لکھا ہے، کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے دائیں بائیں. سرکار فرمائیں گے کہ نہیں دیکھتے ہو مولا وہ کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ آئے تھے نہ کوئی دفنانے. باپ تھا، بیٹا تھا، چاچا تھا، تایا تھا، رشتہ دار تو آئے تھے دفنانے. وہ کہاں ہیں؟ مسکرا کے فرمائیں گے تو انہیں ڈھونڈتا ہے جنہوں نے تجھے میت بنا دیا. ہائے 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 ہائے. جو ہی تیری سانسوں کی ڈوری بند ہوئی انہوں نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. رشتہ توڑ کے چلے گئے تو انہیں ڈھونڈتے تیرے اپنے. سرکار مسکرا کے فرمائیں گے اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی بابا. شکریہ سندرتی بہت شکریہ. بس آئی پاک حسن بادشاہ کے پاس، انہوں نے مہر ثبت فرمائی. پھر امت نے حسن بادشاہ کو بھی نہیں رہنے دیا. آئی حسین بادشاہ کے پاس. حسین بادشاہ نے مہر ثبت فرما کے فرمایا ہو بابا کو چاہیے. کمال عاشقہ ہے. عرض کرتی ہے لینا ہوتا تو میں علی سے نہ مانگ لیتی، مجھے آپ ہی چاہیے، میرے لیے آپ ہی کافی ہیں، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں. جن کو آپ مل جائیں بھلا اور کوئی چیز کی طلب ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. لو جی چوتھے لال ولایت کے پاس آئی. اب کیفیت یہ ہے سٹک ہاتھ میں ہے، سوٹی، بڑھاپا طاری ہو گیا. سرکار کے پاس مصلی عبادت پہ تشریف فرما. بادشاہ معظم نے عبادت مکمل کی. رخ انور اس کی طرف دیکھا، پھیرا، گھمایا. فرماتے ہیں ہو بابا آ گئی ہے، بتا جوانی لوٹاؤں یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ شاباش جن کو یاد ہے، شاباش شاباش. بہت شکریہ. کیا ارادہ ہے؟ جوانی واپس لوٹاؤں پہلے یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ عرض کرتی آقا نا میں نے پہلے سوال کیا تھا نا اب سوال ہے. آپ انہیں لب رہے جیسے آپ کی مرضی. امام نے زیر لب کچھ فرمایا. آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ نے حبابہ کی جوانی لوٹا دی. یقین کے ساتھ میں امام بارگاہ سے اٹھنا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی صاحب یہاں سے اٹھتے ہوئے کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام نگاہ فرمائیں تو ایک عورت کی یا کسی کی جوانی واپس آ جائے. او بھائی اگر یوسف نگاہ کرے اللہ کے امر سے تو زلیخا جوان ہو سکتی. چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں ساروں کے پاس شہزادوں کے پاس آئی. کرم لیتی رہی. مہر والے پوچھتے رہے کو چاہیے کہ نہیں آپ ہیں نا، آپ ہیں نا، آپ ہیں نا، آپ ہیں نا. یہ ہے عاشقوں کا بڑا ٹال پور والوں کمال. صدیوں بعد مجلس حسین کی ہے، تذکرہ ان کا ہے. یہ ہے عاشقوں کا کمال. شاباش بہت شکریہ. صدیوں بعد بہت شکریہ.
یہ ہے، ذرا غور فرمائیے گا، مجلس حسین کی تذکرہ ان کا ہے، یہ ہے کمال۔ 8ویں امام کے پاس آئی، بادشاہ معظم تشریف فرما، ہمارے ہاں یہ ایمان ہے الحمدللہ، ہم انہیں حجت مانتے ہیں جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہم سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا قاسمہ نجف۔ کوئی ہے؟ بہت شکریہ، اشارہ ہی دینا تھا میں دے گیا۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان۔ سلام کرتے کرتے آخری سلام کرتے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من جور زمان، من فتنت زمان، من شر شیطان۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم امام کو یوں نہیں کہتے، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اے صاحب الزمان تیری بارگاہ اقدس میں سلام کے ساتھ گزارش ہے، مہربانی فرما، زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ اور بھائی بندہ مان تب کرتا ہے کوئی بچانے والا ہو تو۔ ایمان ہے وہ سامنے بیٹھا، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ دلیل ہے۔ اچھا نوجوانوں بھائیوں، ویسے تو میں جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ گیا، لیکن ایک تحفہ آپ کے لیے ہے، سنبھالیے گا بابا۔ تحفہ یہ ہے، اگر نماز میں ہمارا یقین ہے کوئی دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو پھر کوشش کرتے کیا کرو، گناہ کرتے وقت بھی سوچا کرو کوئی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ شاباش، کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، مہربانی سوچا ضرور کرو کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کوئی سن بھی رہا ہے۔ 8ویں لال ولایت کے پاس آئی، ہنسی بادشاہ کو دیکھ کے، پہلے سلام کیا پھر ہنسی۔ جو سائڈوں پہ بیٹھے تھے وہ حیران ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تم حیران نہ ہو، میں بتاتا ہوں اس کو کیا ہوگا۔ اس کے آتے ہی مولا علی رضا نے فرمایا پہلے جوانی لوٹاؤں یا پتھر پہ مہر لگاؤں؟ علی بادشاہ نے فرمایا تھا نا میرے 2 شہزادے تجھے جوان کریں گے، پھر بوڑھی جو ہو گئی وقت نے اثر کیا۔ اور بھائی جس پہ وقت اثر نہ کرے، جو صدیوں بعد بھی ظہور کر کے 40 سال کا جوان ہو، اسے صاحب زمان کہتے ہیں۔ شاباش، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ سرکار نہ میں نے پہلے مانگا تھا نہ آپ چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تیرا ارادہ ہو تجھے زندگی لمبی چاہیے، میں ابھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ۔ کہتی ہے نا میں نے پہلے مانگا تھا نہ آپ چاہیے۔ کرم فرمایا، سرکار نے جوانی واپس لوٹائی، پتھر پہ مہر لگائی۔ فرماتے جا زنان خانے چلی جا۔ اندر گئی، امام باہر جو بیٹھے تھے نا ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں تم حیران ہو رہے تھے یہ کون ہے؟ میں تمہیں بتاؤں یہ ہماری شیعہ ہے۔ سرکار اس کے کمالات کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتی اس کے بہت سارے کمالات ہیں، صرف 2 سنو۔ پہلا کمال اس کا یہ ہے اس نے مجبور ہو کر بھی اتنا لمبا زمانہ دیکھ کے بھی ہم سے کچھ نہ مانگا۔ یہ اللہ سے ہماری محبت مانگتی رہی، ہمارا عشق مانگتی رہی، مہربانی یہ اللہ سے ہمیں مانگتی رہی، مہربانی اس نے کچھ نہ مانگا۔ اور دوسرا اگر سنتے ہو تو سنو، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے ایک زندگی میں 8 علی دیکھے۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں۔ سر اندر سے آواز آئی، سرکار حبابہ مر گئی ہے۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا، حبابہ مر گئی ہے۔ معصوم آواز دے کے کہتے ہیں کنیز کو ایسا کرو اس کو بازار کا کفن نہ دینا، اس کو شہزادیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کفن دینا۔ ایک سے زیادہ مثالیں ہیں جہاں حجتوں نے اپنے عاشقوں کو چاہنے والوں کو کفن دی ہے، کئی مثالیں خطوں میں لکھی ہیں۔ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر ملک ملک
ہم روتے صرف اس چیز کو ہے، امت کو کفن دیتے رہے، خود بے کفن رہ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہستی ہے اس گھرانے کی، ویسے تو پورے گھر کو بہت پیاری تھی، لیکن 4 ہستیوں کا پیار بہت زیادہ تھا۔ جو پہنچ گیا ہو میں سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنچا ہو تو میں ساتھ لے کے چلا۔ اس ہستی کا نام ہے شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ میں نے 2-2.5 منٹ سرکار علی اکبر پر پڑھنا ہے، ذہن بن گیا سرکار کا۔ میں نے کہا تھوڑا شہادت نہیں پڑھوں گا، 2 باتیں کروں گا۔ 4 ہستیوں کا پیار بہت زیادہ ہے۔ ایک اکبر کے حصے کی بہن، جس نے جاتے وقت کہا تھا اکبر میں مر جاؤں گی، قدموں کے نشان لگا جا، تیرے قدموں کے نشانوں کے سہارے میں زندہ رہوں۔ ایک وہ بہن ہے، اللہ اکبر۔ ایک وہ ہے جس نے اکبر کو پردوں میں پالا تھا، شریکت الحسین۔ امام مظلوم علیہ السلام نے جب جاگیر خریدی نا بنی اسد والوں سے، امام فرماتے ہیں اے میری ہمشیر کیوں نہ اون محمد کا نام کر دوں؟ عرض کرتی ہے نہیں میرا بھائی، تیرا میرا مشترکہ بیٹا ہے علی اکبر، جاگیر اس کے نام کرو۔ جاگیر علی اکبر کے نام ہوئی۔ ہاں بڑی محبت تھی شام والی کو علی اکبر سے۔ میرا دل تھا میں علی اکبر کا ویدہ پڑھوں، لیکن میرا ذہن اچانک چینج ہو گیا۔ میں 2 ہستیوں کا پیار سناتا ہوں یا علی مدد۔ میرے واجب الاحترام تشریف فرما بیٹھی ہے۔ تیسری ہستی ہے امام حسین خود۔ محبت کا اندازہ اس چیز سے لگاؤ، ظالموں نے نیزے پہ جہاں جہاں اکبر کو موڑا، حسین کا رخ وہیں مڑتا رہا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی ہستی ہے اکبر کی ماں۔ میں صرف اس کا ایک جملہ شہزادی کا سناؤں گا۔ میں نے کہا نا آپ سیدزادیوں کو جیجا کہتے ہو نا، اگر اس دور کی سیدزادیوں کو سندھ والے جیجا کہتے ہیں، محمد کی بیٹیاں تو ان جیجاؤں کی بھی مائیں ہیں۔ کوشش کیا کرو لقب سے پکارا کرو، اس لیے لقب سے پکارا کرو۔ عباس رمضان نے آقا زادی پکار کے غلاموں کو درس دیا ہے، آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر۔ بڑے ٹالپور والوں اگر میں بات سچ کہہ رہا ہوں تو ذرا سر ہلا کے گواہی ضرور دینا۔ آج بھی کوئی مرد خدا نہ خواستہ چلا جائے، مسجد سے اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا دنیا سے چلا گیا۔ کوئی عورت مر جائے، اعلان ہوتا ہے حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ اپنیوں کا اتنا احترام، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا واقعہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ دھوکہ ہوا؟ امام نے رو کے فرمایا تھا جب دربار میں لئی نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی اکبر کی ماں شب عاشور سرکار علی اکبر امر پر ماں سے ملنے آئے۔ ماں کی گود میں ایسے سر رکھا جیسے معصوم بچہ رکھتا ہے۔ شہزادی بالوں میں کنگا دے رہی ہے۔ سرکار کہتے ہیں میں اجازت لینے آیا ہوں، کل امام زمانہ پہ وقت آ رہا۔ شہزادی کہتی میں بھلا کیسے روک سکتی ہوں، اکبر میری ایک حسرت ہے، مجھے ماں بلا۔ ہائے ہائے بس ہاں، امت نے زین سے زمین پہ گرا دیا اکبر، محمد کی شبیہ کو گرا دیا۔ امام مظلوم پہنچے، بچی کیسے کھینچی میں نہیں بتا سکتا، خیام کیسے پکڑ کے لے آئے میں نہیں بتا سکتا، صرف اتنا بتاؤں گا آ کے خیام نے اکبر کو لٹایا، لٹا کے کہتے ہیں کوئی بی بی رہ تو نہیں گئی، سب کو بلا لو۔ بیبیوں نے سر میں خاک ملائی، خاک ملا کے کہتی ہے جوان، ہے غربت، ہے مصیبت۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام نے جناب فضا کو دیکھ کے کہا اما فضا مجھے اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی، جا ذرا اکبر کی ماں کا پتہ تو کر کہاں رہ گئی ہیں۔ اکبر
اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے. جناب فضا روایت کرتی ہے جب میں خیام میں گئی میں یہ منظر نہ دیکھتی میں مر جاتی. کہتی ہے میں جب خیام میں گئی دیکھا بی بی بیٹھتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے پھر خیام کے پردے کو پکڑتی ہے. میں نے کہا بی بی اکبر چند لمحوں کا مہمان. آواز دے کے کہتی ہے اما فضا جب سے پتا چلا نا اکبر زین سے زمین پہ آیا ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے, مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اما فضا میرا ہاتھ پکڑ اکبر تک لے گئے.